خدمت میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو ایک دن دیا ہے، یقین مانیں دیگر جماعتیں ہیں 5-5 ہزار 6-6 ہزار دے کر لڑکے ہائر کرتی ہیں، آپ نے پورا دن ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں دیا، حضور علیہ السلام کے دین کے لیے دیا ہے۔ میرے لیے آپ نے ٹائم نہیں دیا، علامہ صاحب کے لیے آپ نے وقت نہیں دیا، آپ نے شاہد بھائی کے لیے وقت نہیں دیا ہے، آپ نے حضور علیہ السلام کے دین کے لیے وقت دیا ہے۔ ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں آپ کو دے سکتے۔ ہم چاہیں آپ کو 5,000 کے لفافے بنا کر دیں، 20,000 کے لفافے بنا کر دیں، لیکن اس کا جو بدل آپ کو محشر کے دن ملے گا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ کیونکہ دیگر دیکھیں ہم نے جو حضور علیہ السلام کے دین کے نفاذ کے لیے کام کیا، حضور علیہ السلام کے بے شمار فرامین موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام کے نفاذ کے لیے گزر گئی، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے۔ بزرگان دین کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے، ضرورت نہیں ہے شاید بھائی آپ کریں۔ بزرگان دین کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ دین کے نفاذ کے لیے انہوں نے کس طرح کوششیں کی ہیں، کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں تو گھر بیٹھے دین مل گیا نا، ہم نے آنکھ کھولی مسلمان گھرانے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ مسلمان گھر میں آنکھ کھلی ہے، کان میں اذان بھی سنی ہے، حضور علیہ السلام کی نعتیں سنتے آئے ہیں، نعتیں سن کر ہم جوان ہو گئے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کیسی تھی، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کیسی تھی، کس قدر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے، اتنے مالدار تھے، انتہائی مالدار صحابی رسول۔ آپ جو لباس پہنتے تھے بڑے بڑے بادشاہ ایسے لباس نہیں پہنتے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کے دین کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑا تو غزوہ احد میں جب آپ شہید ہوئے ہیں تو آپ کے لیے کفن کی صرف ایک چادر تھی، سر پر ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں پر ڈالا جاتا تو آپ کا سر مبارک کھل جاتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی خاطر آپ کا کلیجہ چبا لیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ دیگر بے شمار صحابہ کرام، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آپ کا کافر آقا تھا، جب آپ اسلام لائے تو وہ آپ کو گرم ریت پر لٹاتا تھا اور آپ پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ عرب کی گرمی کیسے سخت ہوتی ہے عرب میں، اور وہاں کی گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا اور آپ کے سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے، لیکن آپ پھر بھی حضور علیہ السلام کے دین پر ڈٹے رہے۔ جب اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی آزمائشیں برداشت کی، تو پھر ایک وقت آیا فتح مکہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے کہا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ بڑے بڑے سردار نیچے بیٹھے رہے، بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہے تھے۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو دین دیے ہیں، جو وقت دیا ہے، اس کا صلہ ہم نہیں دے سکتے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، انشاءاللہ اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا، اور محشر میں جو اس کا اجر ملے گا اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محشر کے دن بھی امیر المجاہدین کے لشکر میں رکھے، امیر المجاہدین کی سرپرستی میں ہم اٹھیں، اور امیر المجاہدین کی سرپرستی میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہم حاضر ہو جائیں۔ تو عزیز دوستو، جس طرح آپ نے یہ دین دیے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے آگے بھی آپ ہمارے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ دیکھیں جماعتیں بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں، کافی وقت لگتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، بہت سب پیسہ لگتا ہے، بہت کام کرنے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت کو یہ شرف حاصل ہے، 2016 میں یہ جماعت بنی، 2016 غازی صاحب کی شہادت کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا سیاسی قیام ہوا تھا۔ تو ابھی دیکھ لیں گنتی کے سال ہوئے ہیں، 7 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا عزت شرف اور مقام ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے پیسہ بہت لگایا؟ نہیں، یہ صرف امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا نتیجہ ہے، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خالصتاً حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات کی، انہوں نے خالصتاً ختم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی، خالصتاً انہوں نے جہاد کی بات کی۔ جب ایسا اخلاص آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بے شمار کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ یہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصین اور مخلصات کی ایک بھاری جماعت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اسی طرح محنت کریں گے۔ کچھ ساتھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا فائدہ،
سیٹ تو کوئی ملنی نہیں ہے، سیٹ تو انہوں نے دینی نہیں ہے۔ اگر یہ بات دیکھ لیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ فتح کرنے میں کتنا عرصہ لگ گیا؟ کتنا عرصہ لگا؟ 21 سال کی جگہ 21 سال کا عرصہ لگا مکہ فتح کرنے میں۔ تو آپ تو یہ حضور علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ مکے کے کافر جب آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ان کا مال و دولت حضور کے پاس امانتاً رکھا ہوتا تھا۔ خاتم النبیین جیسی ہستی ہیں، آپ نے 21 سال کے عرصے میں مکہ فتح فرمایا، تو ہماری تو کیا اوقات ہے؟ ہمیں بس جی جان سے محنت کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے، نہ آپ نے مجھے خوش کرنا ہے، نہ ہم نے علامہ صاحب کو خوش کرنا ہے، نہ ہم نے حافظ سعد رضوی صاحب کو خوش کرنا ہے، نہ امیر المجاہدین کو خوش کرنا ہے۔ ہم نے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ جو بھی کام کریں، آپ کو کوئی بھی ٹاسک دیا جائے، کوئی بھی کسی کام کے لیے، کسی میٹنگ کے لیے بلوایا جائے، دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، آپ نکال کر آئیں، آپ اس میں شامل رہیں۔ تحریکیں بنتی ہیں، بڑے پروگرام کرنے پڑتے ہیں، بڑی میٹنگز کرنی پڑتی ہیں، معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ اب آپ حقیقتاً اگر دیکھیں، سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمیں اپنی خامیوں پر نظر رکھنی ہے۔ جو ہماری خامیاں ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے۔ تو اگر ہم الیکشن کے دن کو دیکھیں، ہمارے لڑکوں نے بہت محنت کی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، لیکن لڑکوں کی نہیں، ہماری خامیاں ہیں۔ ہم جو ذمہ دار ہیں، ہماری خامیاں ہیں۔ ہمیں پہلے سے لڑکے تیار کرنے ہیں، ان سے رابطے میں رہنا ہے، ان سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے، ان سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر علاقے کے جو علماء ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، جو امام ہیں، مؤذنین ہیں، قراء حضرات ہیں، نعت خواہ حضرات ہیں، ان سے تعلق قائم رکھنا ہے۔ ذاتی محفلوں کے لیے بھی تو ان سے رابطہ رکھتے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام کے دین کے کام کے لیے بھی ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر علامہ صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی طور پر ہو، ہمیں اسے تحریک کی دعوت دینی ہے۔ جس طرح حضرت نے فرمایا ہندوؤں سے بھی ملاقات کی لے گئے، ہندوؤں سے بھی گلے ملے، عیسائیوں سے بھی گلے ملنا پڑا ہمیں سیاست کے لیے۔ یہ ہم حضور کے دین کے لیے خالصتاً کر رہے ہیں، کسی کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کے دلوں کی نفرتیں، دلوں کی کدورتیں آپ فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ تنگ نظری بالکل نہ ہو ہمارے پاس، وسیع نظر ہو جائیں۔ جیسا بھی ہے، جس بھی جماعت کا ہے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے ہمارے لڑکے بہت زیادہ، حضرت نے بھی بتایا، جذباتی ہو جاتے ہیں، فحش گوئی تک آ جاتے ہیں۔ تو کیا امیر المجاہدین کی یہ تربیت ہے؟ اگر کوئی اولاد غلط کام کرتی ہے تو اس کے باپ کو پکڑا جاتا ہے کہ تیرے باپ نے تیری تربیت صحیح نہیں کی۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو دین کے خلاف ہوگا، جو اسلام کے خلاف ہوگا، تو بات ہم تک نہیں آئے گی۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم ایک ادنا سے کارکن ہیں، ایک چھوٹا سا مہرہ ہے۔ بات سیدھا ہمارے جو سرپرست ہیں، ہمارے جو امیر محترم ہیں، ہمارے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ پر بات جائے گی کہ ان کے امیر ان کی کیا تربیت کر کے گئے۔ یہ تو گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ تو اس طرح کے بحث مباحثے کرتے ہیں، یہ تو علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے جو نئے ساتھی آئے ہیں، اکثر میں نے دیکھا کچھ ہمارے ساتھی تھے وہ جو نئے ہمارے لڑکے خاص طور پر آئے ہیں، سینئر ہمارے موجود ہیں الحمدللہ، وہ تو ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے جو نئے لڑکے ہیں بہت جلد بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس گئے، اس نے اچھا رسپانس نہیں کیا تو بہت جلد اس سے بدظن ہو گئے، بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں، اس کے پاس جانے کا فائدہ نہیں۔ تو خصوصاً جو ہمارے نئے لڑکے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ایسا ذہن نہیں رکھنا ہے، آپ پتھر پر پانی گراتے نہیں، کبھی تو پتھر پگھلتا ہے نا، تو آپ ایک گلاس گرا کر ہٹ جاؤ گے تو پتھر کا تو کچھ نہیں گزرنا۔ تو آپ کوشش جاری رکھیں، بڑی پیار محبت سے ملے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا اس نے کام نہیں کیا، اگلی بار آپ اسے منہ نہ لگائیں، آپ اسے سلام بھی نہ کریں، نہیں، آپ اپنے طور پر اپنے کردار سے اسے قائل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی گفتگو سے اسے قائل نہیں کر سکے، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ دیکھ کے بولے تحریک لبیک والا اتنا دیندار ہوتا ہے تو میں نے بھی تحریک لبیک میں جانا ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ کی زبان سے کوئی ایسے فحش جملے نہ نکلیں، خصوصاً سوشل میڈیا پر یا کسی دوسرے جماعت کے، سیاسی جماعت کے بندے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے انتہائی الفاظ کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں آپس میں بیٹھے ہوں، ہم ذمہ داران بیٹھے ہیں، آپس میں ہم کسی موضوع پر اس حوالے سے بات کر لیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے پاس اتنی بار گئے، وہ الگ معاملہ ہے۔
اب پبلک میں جب آپ بیٹھے ہیں خصوصاً آپ پر سب بندگی ہر ایک کی نظر ہوگی آپ کی. اب آپ جو ہیں صرف ایک سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک مذہبی سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ پر مذہب کا بھی چھاپ لیبل آپ پر مذہب کا بھی موجود ہے. تو آپ اگر کوئی ایسا خلاف شرع کام کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی سیاسی جماعت پر بات جاتی ہے بلکہ آپ کے مذہب پر بھی بات جاتی ہے. اعتراض کیا جاتا ہے یہ مذہبی جماعتیں تو ہوتی ایسی تشدد پسند ہوتے ہیں. تو اس بات کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے, اور ہمارے جتنے بھی نئے ساتھی ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ پراپرلی ہمارے ساتھ مل کر ورک کریں. دیکھیں ٹیمیں بنائی جاتی ہیں, ٹیم بنا کر کام ہوتا ہے. ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ ہمارے امیر صاحب ہیں, حافظ زاہد صاحب ہیں, پوری بھینس کالونی کے علاقے کو نہیں دیکھ سکتے. تو ہمیں ان کا دست و بازو بننا ہے, ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بھرپور وقت دیں گے. اب یہ نہیں کہ الیکشن ختم ہو گئے تو ہم آرام سے بیٹھ گئے. ہمارے پی ایس کے جو امیر ہیں مفتی ماجد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. آرام کے وقت میں اگر جنگ کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر جب جنگ مسلط ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ابھی پیچھے کوئی سیٹ نہیں آئی, کیا ہوا ہمارے ساتھ, فلانی سیٹ بھی چھن گئی, وہ ماضی تھا, وہ گزر گیا. ہم نے تو کیا محنت کی ہوگی. آپ دیکھیں ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کس قدر انہوں نے محنت کی. خالی آپ ان کا شیڈول نکال کر دیکھ لیں, صبح ایک شہر میں, دوپہر میں دوسرے شہر میں, رات میں تیسرے شہر میں. تو انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا, ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ان کی جیتی ہوئی سیٹیں وہ چھین لی گئی. تو ہمیں تو کیا ہی دکھ ہوگا, ہم نے تو کیا ہی محنت کی ہے. تو ہمیں بس ان پر نظر رکھنی ہے, وہ کس قدر ابھی بھی بہادری کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دیکھیں الیکشن کے بعد کون سا مجھے بتائیں سیاسی جماعت کا سربراہ عوام میں نکلتا ہے. الحمدللہ ہمارے امیر محترم اب بھی میدان میں موجود ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نکلے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کہ ہم کہیں نا امید ہو کر نہ بیٹھ جائیں. ہم جو کہیں جو ہے امید نہ چھوڑ دیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ملک کا. نہیں جی, ملک کا انشاءاللہ ہوگا. ہم کوشش جاری رکھیں گے. کیا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا, ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا حالات کو بدلنا. ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنا لگایا ہے. امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت کرنا ہمارا کام ہے, نتیجہ رب پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نتیجہ آ جائے گا. ہم نے محنت جاری رکھنی ہے, اپنے طور پر بھرپور محنت کرنی ہے. نہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے, نہ میں نے آپ کے لیے کرنی ہے. ہم سب نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے. تو انشاءاللہ سارے عہد کریں. خصوصاً ہمارے جو نئے لڑکے ہمارے ساتھ ملے ہیں, کافی تعداد میں کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, ہمارے نئے ساتھی ہیں. ان کی خدمت میں عرض کروں گا آپ جو ہے ذمہ داریاں بھی لیں. دیکھیں ہم نے جو ہے ذمہ داری کو بوجھ بنا لیا ہے کہ جی مجھے جو ہے امیر بنا دیا جائے گا, یا کچھ سرپرست اعلیٰ بنا دیا گیا, نائب امیر بنا دیا گیا, ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا, تو پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. یہ ہمارے امیر محترم موجود ہیں, ان سے پوچھیں کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ نائب امیر موجود ہیں, یہ نائب ناظم اعلیٰ موجود ہیں. کوئی میں پی ایس کی سرپرست اعلیٰ, مجھے تو یہ نہیں پتا پی ایس کتنا بڑا ہے. کوئی ذمہ داری نہیں, بس مختصر ذمہ داری ہوتی ہے. میرے کام ہے علماء سے ملاقاتیں کرنا, ان کا کام ہے تنظیمی معاملات دیکھنا. کوئی اتنا کوئی پریشر والا کام نہیں ہے. مہینے میں ایک دن یا مہینے میں ایک یا دو میٹنگز ہماری ہوتی ہیں ہفتے کی رات کو. چھٹی والے دن جب سب کی چھٹی ہوتی ہے سارے اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو کوئی اتنی ذمہ داری, اور نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی تم نے مہینے کا 10,000 جمع کرانا ہے, تم نے 20,000 جمع کرانا ہے. نہ ہم دیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں. الحمدللہ نہ ہم دینے والے ہیں نہ ہم لینے والے ہیں. صحیح ہے. تو آپ جو ہے یہ ذمہ داریاں لازمی لیں. وارڈ کی ذمہ داریاں ہیں, پی ایس کی ذمہ داریاں ہیں, یو سی کی ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں کم سے کم ہماری ایک جو ہے نا ہر وارڈ کی باڈی مکمل, ہم نے 14 رکنی باڈی بنائی ہے, وہ باڈی مکمل ہوگی تو اس سے ہوگا کچھ نہیں. بھینس کالونی ایک وارڈ ہے, کتنا بڑا ہے. یہاں ہمارے 14 لڑکے ایٹ اے ٹائم موجود ہوں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا 14 لڑکے ہمارے موجود ہیں بھینس کالونی میں. کسی بھی جگہ کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ان کا کام ہوگا بھائی گروپ میں وائس ڈال دیں, بھائی اس جگہ فوتگی ہو گئی ہے, ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا ہے یا ان کے جنازے کے لیے جانا ہے. دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے تو لوگ ہمیں جاننے پہچاننے لگیں گے. لوگ اب دیگر جماعتیں ہیں وہ صرف الیکشن کے دنوں میں آتی ہیں. یہ بڑا اعتراض کیا گیا ہے, قاسم ٹاؤن کے لوگوں نے بھی میرے سے رابطہ ہوتے ہی کہتے ہیں آپ صرف الیکشن کے دنوں میں آئیں. تو ابھی ہم نے پراپر انشاءاللہ تیاری کے ساتھ کام کرنا ہے. ہمارے لڑکے ہر وارڈ میں موجود ہوں. جہاں کہیں فوتگی ہو, آپ دیکھیں کہیں فوتگی ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ایسا, آپ اطلاع دیں. یو سی کے ذمہ دار جائیں گے, پی ایس کے ذمہ دار جائیں گے, ان سے تعزیت کر کے آئیں گے, ان سے دعا کر کے آئیں گے. اور جس قدر ہو سکے گا ہم اپنے
طور پر ان کی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ باڈیاں بنانے کا صرف یہ مقصد ہے، صرف یہ ذمہ دار کا کام ہے، اور کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے احباب بیسٹا روئی سے پی اے 36 سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر شامل ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے انشاءاللہ ابھی آپ کے نام بھی لکھے جائیں گے، آپ کے واٹس ایپ نمبر بھی سب کے لیے جائیں گے، تو آپ کا ایک گروپ بنایا جائے گا، اور جب آپ سے اگلی میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اگلی میٹنگ میں شرکت بھی کریں گے اور ذمہ داریاں بھی ہنسی خوشی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھی جتنے بھی شریک ہوئے اللہ تعالیٰ جنہوں نے الیکشن کے دنوں میں محنت کی، خصوصاً ہمارے سنی بھائی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔